الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست کی سہانی صبح ہے اور ہم پاکستان کا 64واں جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اس دھرتی پر نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا ریاست مدینہ کے بعد دوسرا ملک پاکستان رمضان المبارک کے ماہ نور میں شب قدر کی برکتیں سمیٹتے ہوئے 27 رمضان کے یوم سعید کو 14 اگست کی روشن تاریخ کو دنیا کے خطے پہ معرض وجود میں آیا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہندو اور باقی جتنی بھی کفر کی قوتیں ہیں یہ ایک الگ قوم ہیں، اور حضور علیہ السلام کے غلام اہل ایمان یہ ایک الگ قوم ہے۔ اس بنیاد پر پاکستان کا مقدمہ لڑا گیا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ ہمارے اوپر 100 سال کے قریب برطانیہ کی حکومت رہی، آزادی کی تحریکیں چلیں، 1857 کی جنگ آزادی، اس کے بعد مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے مختلف تحریک آزادی کی سرگرم رہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بالآخر ہمیں انگریزوں سے آزادی نصیب فرمائی اور ہم نے ایک آزاد سرزمین میں سانس لیا۔ اس کے پیچھے بہت ساری قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔ مشکلات جو پاکستان بننے کے وقت پیش آئیں، ان میں سے ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ علماء کا طبقہ دو گروہوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طبقہ پاکستان کی حمایت میں تھا کہ ہم ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں۔ دوسرے طبقے کا موقف یہ تھا کہ قومیت وطن سے معرض وجود میں آتی ہے، لہٰذا ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، بعد میں مسلمان، ہندو، سکھ یہ تقسیمات ہوئیں، لہٰذا ہم ہندوستانی قوم ہیں۔
جبکہ دو قومی نظریے کے حامل لوگ کہتے تھے ہم مسلم قوم ہیں، ہندوستانی قوم اور مسلم قوم، یہ دو اہل علم میں نظریات تھے، جس کے سبب سے پاکستان کا مقدمہ خاصا مشکل ہو گیا، چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں 90 سال انگریز نے حکومت کی، تو اس نے لوگوں کے نظریات کو متاثر کیا، یہاں فرقہ بندی، افتراق، تشدد کے بیج بوئے، جس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا یہ لازماً ہونا تھا۔ ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ ہم ہندوستانی قوم ہیں، انگریز باہر سے آئے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دیا جائے اور ہم ساری قوم مل کر کے پھر اپنے اس متحدہ ہندوستان کے اندر حکومت کریں گے۔ لیکن دو قومی نظریے کے حاملین یہ کہتے تھے کہ جس طرح انگریز ایک الگ قوم ہیں، اس طرح ہندو اور دیگر قومیں بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پہلے قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مانے جاتے تھے، ان کو تبدیل کیا ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے۔ لیکن اگر آپ 1905 سے پہلے چلے جائیں تو علامہ اقبال کا نظریہ بھی یہی تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل سے تاں ہمارا، وہ یہ بات کہتے تھے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان میں تبدیلی آئی اور انہوں نے اپنے انداز اور تیور کو بدلا، اور انہوں نے پہلے ترانہ ہندی میں کہا تھا جو آج انڈیا کا قومی ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو اقبال نے پھر تیور بدلا اور پچھلے موقف سے رجوع کی اور پھر کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ اقبال کے اندر تبدیلی آئی، انہوں نے پوری طرح سے حالات کا جائزہ لیا، بالخصوص حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات کو پڑھا۔ سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں دو قومی نظریے کی بنیاد شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے رکھی تھی، اور انہوں نے برملا کہا تھا بادشاہ بے دین است اعتبار ندارت، ملت ما جداگانہ است۔ تو اس بنیاد پر اقبال کھڑا ہوتا ہے اور پھر دو قومی نظریے کی ترویج اور اشاعت اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اقبال کی پھر متعدد نظمیں ہیں جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کو اجاگر کیا۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ پھر لہجہ تبدیل ہو گیا، بلکہ اقبال کے جو اپنے قریبی دوست تھے انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل تو وطن ہندوستان کی محبت کے گیت گاتا تھا، آج تیرے لہجے میں تبدیلی آ گئی۔ تو انہوں نے جو کہا، اقبال نے نظم کیا کہ ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا۔ انہوں نے جو بات کہی، ہندی ہوئے پہ ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا، اپنی محفل کا ہے رند پرانا آج نمازی بن بیٹھا، اے مطرب تیرے ترانوں میں اب اگلی سی وہ بات نہیں، وہ تازگی تخیل نہیں، بے ساختگی جذبات نہیں، محمل میں چھپا ہے کیسے حزین، دیوانہ کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں۔ کہا وہ اقبال فوت ہو چکا ہے، یہ نیا اقبال جنم پا چکا ہے جو دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے۔ اور اقبال نے پھر اس پہ پیرا دیا، قائد اعظم کو اس حقیقت کی طرف بلایا، اور پھر انہوں نے بھی 2 مارچ 1945 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں
پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ممبر و محراب پر ایک بھونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دے، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا۔ علامہ اقبال 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کی، جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے۔ عجم ہنوز نہ دانت رموز دی ورنہ، ز دیوبند حسین احمد اینچے بلعجا بیست، سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دیں ہما اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو دیوبند سے فتویٰ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتی، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، وطن بھی وہی تھا، دیس بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، آب و ہوا بھی وہی تھی، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا۔ لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مرز وجود میں آئیں، یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھیں، یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مرز وجود میں آئیں۔ ایک طرف سکا چچا ہے، اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا سلمان فارسی، سینے سے لگایا، کہا سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس کا نسب اور تھا، اس کا رنگ اور تھا۔ بمبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ابا و اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے، انہوں نے ان کے نظریات بدل دیے اور وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں، لہٰذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، وطن تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد اعظم سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا کام لیا۔ لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے، ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو قائد اعظم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا، تو انہوں نے 2 گھونٹ پانی لیا، پھر اس کے بعد رکھ دیا، اور اس صحافی کو جس نے اعتراض کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے، بڑے گرم تھے، یہ لو پانی پی لو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسئلے کا جھوٹا؟ تو قائد اعظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو کہا میاں یہ پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا۔ اب دوبارہ قائد اعظم اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں، میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں، خاندانی تعلق کوئی نہیں، میرا اس کا وطن کا ربط و رشتہ کوئی نہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے، اور تم میرے ہم وطن ہو، ہم ملک ہو، ہم زبان ہو، لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے 2 قومی نظریے پر
انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو اجاگر کیا اور پھر پوری قوت کے ساتھ اس نظریے کی جو ہے انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور پاکستان کے ایک کونے میں اس وقت جو ہندوستان تھا وہاں بھی، اور بمبئی میں اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ پہنچے۔ اس وقت کے مشائخ اہل سنت نے، علماء نے پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ میں بات کو ادھورا سمجھوں گا اگر میں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ نہ کروں گا، جنہوں نے اس زمانے کے اندر فرمایا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیتا وہ میرا مرید ہی نہیں ہے، اور اس زمانے کے اندر انہوں نے پوری قوت کے ساتھ قائد اعظم کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ جب سیالکوٹ آئے قائد اعظم تو انہوں نے ایک قداور اشتہار ان کے استقبالیہ میں شائع کیا۔ لوگوں نے پیر صاحب سے کہا کہ ایک داڑھی منڈا شخص ہے اور آپ اس کو اپنا امام بنا لیا ہے، تو حضرت امیر ملت نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ فرمانے لگے ہم نے اس شخص کو پاکستان کے مقدمے کا وکیل مقرر کیا ہے، باقی رہی بات امامت کی تو جب مسلح پہ کھڑا ہونے کی بات آئے گی تو ہم ہی کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے ہاتھوں سے پھر پاکستان کو دنیا کے خطے کے اوپر، دنیا کی اس دھرتی کے اوپر پاکستان معرض وجود میں آیا، اور یہ ایک انہونی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن میں کہتا ہوں پاکستان اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص دعاؤں اور نظر عنایت سے یہ وطن معرض وجود میں آیا تھا۔ نواب آف کالا باغ پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جب پاکستان کے لیے ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو ووٹ ڈالتا ہے۔ تو اس کے بیٹے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم تو پاکستان کو ووٹ دینے کے حق میں نہیں تھے، پھر اچانک تبدیلی کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا کہ رات سویا تو حضور خواب میں ملے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پاکستان کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی خصوصی عطا سے، خصوصی عنایت سے یہ وطن معرض وجود میں آیا ہے۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو تو پاکستان کے لفظوں کی طرف غور کیجئے، یہ پاک اور ستان، ستان کے لہجے سے یہ لفظ جو ہے وہ ترتیب پایا ہے، مرکب ہے، مفرد لفظ نہیں ہے۔ تو پاک کو اگر عربی میں ترجمہ کریں اس کا تو طیبہ بنتا ہے، اور ستان کا عربی میں ترجمہ کریں تو مدینہ بنتا ہے۔ تو پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ ہے، اور واقعی یہ مدینہ طیبہ کا عکس ہے، چونکہ نظریاتی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک، وطن اور حکومت سیاست مدینہ تھی، اس کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور اسی طرح اسرائیل بھی یہودی نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آنے والا ملک ہے، اور پاکستان اس وقت روئے زمین پر یہی ایک ایسا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اس لیے اس ملک کو مقدس جاننا، اس کے لیے ہر قربانی پیش کرنا، یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں۔ پاکستان بنا بھی خون سے ہے، اور اس کو بچانے کے لیے بھی خون کی ضرورت پڑے تو ہم کسی خون سے گریز نہیں کریں گے۔ 10 لاکھ شہیدوں نے اس وطن کے لیے خون پیش کیا ہے، 10 لاکھ شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا ہے۔ میں اس شخص کو کبھی بھول نہیں سکتا جس نے خود مجھے یہ کہانی سنائی، آج بھی زندہ ہے، گو بڑھاپے کی اس عمر میں ہے کہ اب آنا جانا معطل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ہم جب پاکستان کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں سکھوں نے یلغار کی، اور ہمارا مختصر سا قافلہ تھا، کماد کے کھیت میں چھپ گیا۔ باہر سکھ بو سونگھ رہے تھے کہ شاید یہاں کوئی چھپا نہ ہو، ہم نے اپنے دم جو ہیں وہ دبائے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کماد کے اس کھیت میں گرمی کی شدت کی وجہ سے روتا تھا، تو سارے لوگ اس کی ماں کو گھورتے تھے، تو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا۔ یہ کوئی تماشا نہیں ہے، پاکستان کتنے لوگوں کے خون پر معرض وجود میں آیا۔ میں ایک شخص کی کہانی پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں ایک کھیت میں چھپا تھا اور پیچھے سے سکھ اور آگے ستلج کا دریا تھا، اور میں نے سوچا کہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں، لیکن کوئی لکڑی پکڑ کر کے میں دریا کے اندر داخل ہو جاؤں، اگر بچ سکا تو بچ جاؤں گا، نہیں تو سکھوں کی تلوار کا شکار تو نہیں ہوں گا، موج دریا میری قبر بن جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں دریا میں ایک لکڑی لے کر چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریا میں تھے، اور میں نے کہا شاید یہ بھی چھلانگیں لگا کے تیر رہے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا تو سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا تھا، میں ان میں سے ایک زندہ تھا جو اس لکڑی پہ تیر رہا تھا، باقی ساری لاشیں جو ہیں
وہ دریا میں بہہ رہی تھیں۔ پاکستان کی طرف آنے والے جتنے بھی راستے سے، گرداسپور، امرتسر، ہوشیارپور یا جتنے بھی علاقے تھے، راستے میں کوئی کنواں ایسا نہیں تھا جس میں مزید لاشوں کے گرنے کی گنجائش موجود ہو۔ ہندو لوگ اور جو سکھ لوگ بیٹیوں پہ اور عورتوں پہ حملہ آور ہوتے اور وہ اپنی آبرو بچانے کے لیے ان کنوؤں کے اندر چھلانگ لگا دیتی، اور بہت ساری عورتیں اس وقت ان کے نرغے میں اور ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی، اور آج تک جو ہے وہ ان کے بیٹوں کی مائیں ہیں۔ کچھ وقت قبل پاکستان کا ایک فوجی انڈیا کا بارڈر کراس کر جاتا ہے کشمیر کی جانب سے، وہاں کے مقامی لوگوں کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ یہ کوئی سمگلر ہے، گھر میں قید کر دیا کہ صبح ہوگی تو اپنی ملٹری کے سپرد کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کمرے میں قید تھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا تو مجھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑکی پہ کھڑی تھی اور بڑے غصے اور نفرت سے میری جانب گھور رہی تھی۔ میں نے اٹھ کے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بڑے غصے سے کہا، ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کے دیا تھا کہ وہاں تم سمگلنگ کرو؟ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمگلر نہیں ہوں، میں فوجی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تم سکھوں نے کب بنایا تھا؟ تم نے تو پاکستان بنتے ہوئے جو قیامت توڑی تھی وہ ہم بھول نہیں سکتے۔ ماؤں کی گود سے بچے چھین کر سیک کر پان کی نوک پہ چڑھاتے اور پھر ان کو پٹک کے زمین پہ مارتے اور بچے کا پیٹ پھٹ جاتا اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لیکن ماں کیا کہتی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا تم نے تو اس وقت بڑے غضب ڈھائے تھے، تم نے پاکستان کب بنایا تھا؟ تو اس خاتون نے جو جواب دیا وہ سنو۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت بہت ساری بیٹیاں اٹھا لی گئیں، ان بد نصیب عورتوں میں سے ایک میں بھی ہوں، اور اب ان کے بیٹوں کی ماں ہوں۔ میں تجھے ایک بات کہتی ہوں، اگر تمہارا کسی طرح چھٹ کے پاکستان جانا ممکن ہوا تو پاکستانی قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا، وہ یہ کہ پاکستان اتنا مقدس ملک ہے، اس سے کوئی غداری اور بے وفائی نہ کرے، خیانت نہ کرے۔ میرے بچوں کو جب بخار آتا ہے تو میں پاکستان کا نام لے کے دم کر دیتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا معزز اور اتنا معتبر ملک ہے، تو یہ پاک دھرتی ہے، یہ مقدس جگہ ہے۔ مدینہ طیبہ اور حرمین کے بعد مقدس ترین جگہ جو ہے ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جس نے اسلام کی نشہ ثانیہ کے لیے بنیادی پلیٹ فارم بننا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری، اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا، جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب و غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں، اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہلاؤں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت صوبان سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ وہ دو گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند
وَإِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِیسیٰ ابْنِ مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا۔ ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہوں، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ السلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی، اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روضے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے۔ صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے۔ کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ مٹنے کے لیے معرض وجود میں نہیں آیا، حضور کی نگاہ فیض سے قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ پاکستان ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ انڈیا نے سازشیں شروع کر دیں، لیکن اتنا طویل عرصہ ہو گیا، آج ہم 64واں آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ گو اس وقت پاکستان جس حالت میں ہے یہ پریشان کن حالات ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ آزاد ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر چند بگولا مستر ہے، ہر چند یہ خاک آباد سہی، ایک وجد تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ جو بھی ہیں ہم آزادی کی سانس تو لے رہے ہیں، لیکن اس وقت سے لے کر 64 سال ہوئے پاکستان کے خلاف داخلی اور خارجی سازشیں ہو رہی ہیں۔ عالمی غنڈے پاکستان کے وجود کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے دنیا کے خطے پہ آج بھی پاکستان موجود ہے۔ یوگوسلاویہ کی آپ پوزیشن دیکھیں، دنیا کی 5ویں بڑی آرمی تھی، لیکن جب عالمی طاقتوں نے اس کو برداشت نہ کیا تو 3 سال کے اندر اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ یوگوسلاویہ 3 سال کا جھٹکا نہیں سہ سکا، اور پاکستان 64 سالوں سے جو ہے وہ چرکے سہ رہا ہے۔ اور یہ جو 10-11 سال ہو گئے ہیں جب سے وہ بدبخت ڈکٹیٹر مشرف آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ اور کھلی جنگ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان اللہ کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کو حضور علیہ السلام کی تائید اور حضور علیہ السلام کی نظر عنایت حاصل ہے، اور پاکستان کو دنیا کے خطے پہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ ابھی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ وہ انڈیا میں کوئی لڑکی ہرزہ سرائی کر رہی ہے کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے، وہ تو اس دن نہیں کہتے تھے جس دن پاکستان بنا تھا، وہ کہتے ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ ہماری جھولی میں آ گرے گا پاکستان پکے ہوئے پھل کی طرح، اور ہم سے بھیک مانگیں گے یہ لوگ۔ لیکن 64 سال ہو گئے، ان کی آرزو نہیں پوری ہوئی۔ وہ آج بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو قبول نہیں کیا ہے، اور آج بھی ان کے جو گماشتے ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں آج بھی وہ 2 قومی نظریے کی مخالفت کرتے ہیں، مختلف فورم پہ، مختلف آرٹیکل میں اور مختلف مقامات پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے پاکستان کے چوٹی کا سیاستدان جس کے آگے حکومتیں ہاتھ جوڑتی ہیں ہر دور کے اندر، وہ کراچی سے جو ہے وہ گیا انڈیا میں، اور جا کے وہاں اس نے کہا کہ پاکستان بننا تاریخ کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن پاکستان کہ آیان سلطنت اور حکومتیں ان کو کوئی ہوش کے ناخن نہیں ہیں، بلکہ اپنی حکومتوں کو مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کی بنیادوں سے کھیلتے ہیں۔ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے آرٹیکل 62 اور 63 کے اندر لکھا ہوا ہے ہر وہ شخص جو پاکستان کی بنیادی اساس سے اتفاق نہیں رکھتا اس کو پاکستان میں الیکشن لڑنے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ہی دوبارہ منتخب ہو کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی جس نے کہا تھا ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہے، آج منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، آج منزلیں ان کا مقدر ہوئی ہیں، اور وہ پاکستان کی تقدیر سے جیسے چاہتے ہیں کھیل سکتے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں، انڈیا کے مختلف لوگ ان کے سینوں کے اندر قہر و غضب بھرا ہوا ہے
کہ ہم مٹا دیں گے، توڑ دیں گے، ٹکڑے کر دیں گے. یہ نوالے کا ٹکڑا مانگے گی ہم سے. کیا کچھ ان کے چینلز پہ روز ہوتا ہے اور وہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف زہر نہیں ہوا ہے. ہم تو محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن ان کے پوزیشن دیکھیے، ان کے جو ہے وہ ٹی وی اینکر دیکھیں، ان کے جو ہے وہ صحافی دیکھیں، ان کے قوم کے لوگ دیکھیں، اور وہاں کے جو ہے وہ دو قومی نظریے کے مخالفین جو ہے وہ کلمہ گو ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں. یہ پچھلے دنوں کے اندر ایکسپریس کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹرویو جاری کیا گیا تھا اسد مدنی کا، اس کو آپ دیکھیں. جو ہے وہ نیٹ پہ جائیں اور جا کے ایکسپریس سے اس کے نام پہ لکھیں اور دیکھیں کہ اس نے کیا جو ہے وہ کہا ہے اور پاکستان کے بننے کی کیسے مخالفت کی ہے. وہ پوری ہندوستانی قوم وہ کس طرح پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے، اور ہم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے بے چین ہیں. ہم اس کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم تعلق رکھنا چاہتے ہیں. جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے اتنی دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکیں گے. باقی یہ بد نصیب لوگ، ان لوگوں کا مقدر، ان لوگوں کی قسمت ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان میں صالح قیادت آئے گی، پھر پاکستان کے اندر ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ جل شانہ اس طرح کھڑے کر دے گا کہ جس طرح جو ہے وہ پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں. پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے، یہ ڈاکٹر سمر مبارک کا بیان تھا کہ اتنا کوئلہ ہے، ہم 500 سال تک قوم کو انرجی فراہم کرتے رہیں بجلی سمیت، تو 500 سال تک جو ہے وہ کوئلہ ختم ہونے کا نام نہ لے. اس طرح بہت کچھ ہے جو پاکستان کے پہاڑوں میں معدنیات کی صورت میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبز زمینیں دی ہیں، پہاڑ دیے ہیں، دریا دیے ہیں، چاروں موسم دیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور کرم نوازیوں کا مظہر ہے یہ خطہ، اور اس خطے کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور اس کے لیے ہم نے کوشاں رہنا ہے. پاکستان میں نظام مصطفیٰ کے لیے اپنے نعرے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور یہی پاکستان کا مقصوم ہے. اصل ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرا تجزیہ یہ ہے، میں جگہ جگہ یہ کہتا ہوں، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے. ہم نے اس نعرے سے بے وفائی کی ہے. ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بات کہی تھی، یہ نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. لیکن آج ہم وہ نعرہ چھوڑ چکے ہیں، ہم وہ نعرہ نہیں لگا رہے. نہ کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ نعرہ رہا ہے، اور نہ ہی ممبر و محراب سے اس زور سے وہ نعرہ لگایا جاتا ہے جس زور سے ماضی میں وہ نعرہ لگایا جاتا تھا. اور اس کی سزا یہ ہے کہ ہمارے اوپر نااہل، بدبخت اور لٹیرے اور ڈاکو قسم کے حکمران ہر دور میں مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ غیروں کے علاقار بن جاتے ہیں. مغرب چاہتا ہے کہ پاکستان کے وجود کو مٹا دیا جائے اور اس کو دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے تاکہ اس کو پھر توڑنا اور ختم کرنا آسان ہوگا. ہماری نظریاتی اساس پہ بھی حملہ ہے، ہماری جغرافیائی اساس پہ بھی حملہ ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کوئی کردار ادا کرتے ہیں اور کسی صالح قیادت کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ہماری سعادت مندی ہوگی. اگر نہیں ہم یہ ذمہ داری سر انجام دیتے تو ہم مٹ جائیں گے، لیکن پاکستان نہیں مٹے گا. یہ پاکستان مٹنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا، یہ پاکستان قیامت تک قائم رہنے کے لیے جو ہے معرض وجود میں آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ بنیادی پلیٹ فارم جس کا تذکرہ میں نے جو ہے وہ سنن نسائی کی ان 2 احادیث سے آپ کے سامنے رکھا، جس میں حضور علیہ السلام نے غزوہ ہند کی بشارت دی. وہ لوگ یہاں سے اٹھیں گے، پاکستان سے اٹھیں گے، اور روایت میں آتا ہے مشکات اٹھائے کالے جھنڈے والے لوگ جو ہیں وہ خراسان کی جانب سے آئیں گے، اور پھر یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر دلی کو کیپچر کریں گے. اس کے بعد ترکوں کے ساتھ جا کے ملیں گے، پھر بیت المقدس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. اور پھر وہ وقت دیکھنے عالم اسلام کو نصیب ہوں گے کہ دنیا کے اوپر اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی کسی درخت کی اوٹ میں کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ مانگنے کی کوشش کرے گا تو وہ پتھر بھی اس کو پناہ نہیں دے گا. وہ بھی مسلمان مجاہد کو کہے گا ادھر آئیے ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. اور جب دنیا کے اوپر آخری یہودی کا قتل کر دیا جائے گا تو دنیا کے اوپر وہ پائیدار امن پیدا ہو جائے گا. دنیا کے اوپر امن کی بربادی اور بگاڑ کا سبب یہود ہیں. عیسائی جو ہیں یہ مورا بنے ہوئے ہیں اور پیچھے یہودی ہیں جو کار فرما ہیں. اوباما نے کہا تھا اپنی الیکشن مہم میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اوپر امن قائم کریں تو 2 شہروں کو مٹا دو، ایک مکہ المکرمہ کو، ایک مدینہ الرسول کو. تو میں نے اس وقت کہا تھا، جو میری نحیف اور کمزور آواز ہے، جگہ جگہ کہا تھا، آپ کے ڈسکے میں بھی کہا تھا، میں نے کہا تھا دنیا کے اوپر امن کی ضمانت یہ 2 شہر ہیں، یہ بلد الامین اور یہ شہر رسول.
جہاں جانور کو شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ امن کی ضمانت شہر ہیں. باقی رہی بات جو ہے وہ بش کی اور اوباما کی، اس کا باپ بھی مر گیا یہ کہتے ہوئے، اور یہ آرزو اس کے سینے میں مچلتی رہی. حرمین طیبین کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ حرمین میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو جرف سے اس کو دور دھکیل دیں گے. وہ تو تمہارا باپ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، اور مدینے کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. دنیا کے اوپر یہ امن کے شہر ہیں. باقی رہی بات دنیا کے اوپر بے امنی کی، دنیا کے اوپر اتنی دیر تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک یہودی بھی دھرتی پہ موجود ہے. چونکہ شر اور فساد شروع سے ان لوگوں نے پھیلائی ہے. آپ تاریخ پڑھ لیں اپنی کہ ان لوگوں نے جو ہے شر پھیلائی ہے. اسی لیے میرے رب نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. بلکہ ہمیں تو یوں درس دیا گیا ہے من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، اگر کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دے. اس لیے یہ پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی حفاظت کرنی. اس کو مٹانے والے آپ مٹ جائیں گے. بابا اشفاق نے وہ زاویہ نامی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. یہ پاکستان ایک معجزے سے مارز وجود میں آیا، معجزے سے قائم ہے، اور جس نے اس کی تقدیر سے کھیلنے کی کوشش کی وہ خود مٹا دیا جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آپ ماضی بھی جانتے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس نے بھی اس ملک کو جو ہے وہ دیدہ اور نادیدہ جس طرح سے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ مٹا دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا. اور یہ وطن، یہ پاکستان، یہ ملک قیامت تک مارز وجود میں رہے گا. انڈیا کو بڑا شوق ہے کہ آج میری پشت کے اوپر امریکہ کا ہاتھ آ گیا ہے اور جو میں چاہوں کر لوں، وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے. اور اس کی دوسری جو ہے وہ آشیروادی اور اس کی خوشی کا سبب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو تخت و تاج کے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی بزدل اور کمزور ہیں. اور جو ہے وہ پاکستان کے اندر تیسرا دہشت گردی کا ایک جو نیٹ ورک را، موساد اور راما نے پھیلایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک شر انگیزی ہے، فرقہ واریت کی آگ جل رہی ہے. اس لیے یہ وہ آئیڈیل حالات سمجھتا ہے پاکستان کو جو ہے وہ مٹانے کے لیے. سب سے بڑا ڈر اس کو ہمارے ایٹم بم سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو میزائل سسٹم دیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو ہے وہ تمہاری طاقت تیروں سے ہے، اور اس دور کے سب سے بڑے تیر جو ہیں وہ میزائل ہیں. اور پوری دنیا کے اوپر یہ بات میں آپ کو بتاؤں، جھکنے کی یہ ہمارے حکمران تو بے غیرت ہیں. یہ تو جو ہے وہ بدبخت اور بد نصیب اور بزدل اور مغرب کے ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ بات نہیں کرتے. اللہ نے پاکستان کو جو میزائل سسٹم دیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر قدیر کا، اللہ بھلا کرے ڈاکٹر سمر مبارک اور ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کو مضبوط کیا. ان حالات کے اندر یہ کیوں پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرتے ہیں؟ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اللہ کے فضل پہ دنیا کا سب سے فاسٹ سسٹم ہے، اور اتنا فاسٹ سسٹم کسی ملک کے پاس موجود نہیں ہے میزائل سسٹم جو پاکستان کے پاس موجود ہے. یہ پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے تو صحیح، ہم یہاں سے فائر کریں گے تلابیب کے پٹکچے اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ. یہاں سے فائر کریں گے انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. وہ اپنے مضبوط بنکروں کے اندر بھی مضبوط نہیں رہیں گے، انہیں پتہ ہے اس بات کا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ تیر دیا ہے جس کا حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے تیروں سے تمہاری قوت ہے. تو یہ تیر اللہ نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس غوری بھی موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ حتف بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ موجود ہیں. اور انشاءاللہ ابھی ان کو ہمارا ماضی یاد نہیں ہے، ابھی یہ پانی پت کے جو ہے وہ زخم کیا بھول گئے ہوئے ہیں، ہمارے مجاہدوں کی ان کہانیوں کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ آج ان کی لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کو توڑ دیں گے. تمہیں شوق ہے تو پورا کر لو. جب تم جنگ شروع کرو گے، شروع تم کریں گے، پھر ختم ہماری مرضی سے انشاءاللہ ہوگی. تمہیں بھاگنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی. یہ پاکستان پاکستان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس ملک کی قدر کرو، اس کی مٹی کو پاکیزہ جانو، اور اس ملک کے ساتھ جو ہے خیانت کا ارتکاب نہ کرنا. اور جو شخص اس ملک کے ساتھ خیانت کرے گا برباد کر دیا جائے گا.
اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے، میرے ملک کے چپے چپے کو اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ ملک خیر سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط آرمی عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم ایٹمی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جدید میزائل سسٹم موجود ہے، اور سب سے بڑھ کے بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں حرارت جذبوں کی جو دی ہے، یہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ لوگ تو ڈرتے ہیں، یہ جو ہے وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا جو ہے وہ نیو یارک کے اندر، اور کہاں ٹیکساس اور دیگر دور دور کی ریاستیں، وہاں وہ اپنے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے، باہر نہیں نکلتے تھے۔ واقعہ وہاں ہوا ہے۔ ہماری قوم کی کہانی ہے، افغانستان کے اندر میزائل گرتے تھے، میزائل ابھی ٹھنڈے بھی نہیں ہوتے تھے، بچے لوہا اکٹھا کرنے کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ جذبے ہیں ان قوموں کے اندر، یہ تیروں سے، یہ تلواروں سے نہیں ڈرتے، یہ جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے، یہ حضور علیہ السلام کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، 65 کی جنگ کے اندر قوم نے جو چونڈا کے محاذ پہ جرأت کے اور مظاہرے کیے تھے، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال تو دکھاؤ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو وہ جرأتیں عطا فرمائی، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی اور مختلف ذرائع کے ساتھ ہم سے وہ جذبہ چھیننا چاہتے ہیں۔ دشمن کے اس وار کو خاص طور پہ سمجھیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، نوجوانوں کو دو قومی نظریے کا شعور دیں، اور نوجوانوں کے جو ہے وہ اخلاق اور ان کے کردار کی حفاظت کریں۔ یہ نوجوان ہی ہمارا اثاثہ ہیں۔ نوجوانوں، میں تمہیں پکارتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں، اس وطن کی باغ ڈور تم نے سنبھالنی ہے۔ اپنی نظروں کی پاکیزگی کا خیال کرو، اپنی سوچوں کو پر نور کرو، اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ روشن کر لو، اچھی تعلیم حاصل کرو، اپنے کردار کو خوبصورت کرو۔ کل انشاءاللہ تمہارے کندھوں پر ہی اس ملک کا بوجھ آنا ہے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اس لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس ملک سے نہ صرف اس ملک کے لیے حالات بہتر ہونے ہیں، بلکہ اس ملک نے پورے عالم اسلام کی قیادت کرنی ہے۔ یعنی صرف آج تو ہمیں اس ملک کے لیے کوئی لیڈر نہیں مل رہا، ایک وقت آنا ہے جس کی نشاندہی کی گئی ہے غزوہ ہند کے وقت۔ اس ملک سے جو لیڈر اٹھے گا وہ صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا کی عالمی قیادت جو ہے وہ یہ ملک کرے گا، اور انشاءاللہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ رشیا کو کہتا تھا اس سرخ ریچھ کو بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن آج وہ ماسکو میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس کو وہاں بھی پناہ نہیں مل رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ بھی کبھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ جو اس شاخ پہ آشیانہ بنتا وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، دنیا کے اوپر اگر نام رہے گا تو میرے محمد عربی کا رہے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ جذبوں کے جس جہان میں آپ آباد ہیں، ابھی صبح جب میں باہر بیٹھا ہوا تھا، لوگ کشاں کشاں آ رہے تھے، اور محبتوں کا منظر، آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، اور دلوں میں پاکستان کے لیے دعائیں تھیں۔ اور آج آپ جس جذبے کے ساتھ یہاں جلوہ فراز ہیں، ہماری منشا یہ تھی کہ الگ سے جلوس نکالنے کے لیے تو وقت درکار ہے، اور لوگوں کا اتنا زیادہ اکٹھا ہونا تھوڑا سا مشکل بھی ہے، مصروفیت کا چونکہ زمانہ ہے، تو یہاں اکٹھے تو ہوں گے، اور یہ شہر سے اس سمت ہے اور سب نے جانا ادھر ہی ہے، تو ہم جو ہے وہ اکٹھے چلیں گے، اور فوارہ چوک جسے میلاد چوک کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، وہاں تک انشاءاللہ ہم پہنچیں گے، اور وہاں قبلہ محترم کا یہ سب دعا فرمائیں گے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاص کے، یہ چمن تمہارا